حضرت کعب بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت کعب فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا اے کعب ہمیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ کس نے؟ حضرت عمر بن خطاب حضرت کعب کو فرما رہی ہمیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ آج تو کسی کے سامنے ایسی باتیں کریں تو وہ کہتا ہے کہ بس یہ ہر وقت مولویوں والی باتیں کرتے ہیں، ڈرنے اور ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ صحابہ کرام کی سنت تھی کہ صحابہ کرام سے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں سنتے تھے جن سے اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب کو کہا کہ کعب ہمیں اللہ کا خوف دلاؤ۔ تو حضرت کعب فرماتی ہیں میں نے کہا امیر المومنین کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ یعنی کیا آپ اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے؟ حضرت عمر فاروق کو کیا آپ حدیث کو نہیں جانتے؟ آپ احادیث بھی جانتے ہیں، یعنی کہ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری، آپ اللہ کی کتاب، کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ڈراؤ، اللہ کا خوف دلاؤ۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المومنین اگر آپ کہاں حضرت عمر بن خطاب کہ حضور نے کیا فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حکمت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، مگر ہمیں ڈراؤ، اللہ کا خوف دلاؤ۔ تو میں نے کہا ہے امیر المومنین اگر آپ قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائیں، 70 نبیوں کے برابر بھی اگر آپ عمل لے کر جائیں تو قیامت کا جو خوفناک منظر ہے، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اگر آپ 70 نبیوں کا عمل بھی لے کر جائیں تو آپ اپنے عمل کو حقیر پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سوچیں کہ پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں، وہ 70 نبیوں کا بھی اگر عمل لے کر جائیں تو قیامت کی ہولناکیاں اور خوفناک مناظر اس کو دیکھ کر 70 نبیوں کے جو اعمال اگر کسی کے پاس ہیں، اور کہا کس کو جا رہا ہے عمر فاروق کو، عمر بن خطاب کو، آپ اپنے اعمال کو حقیر پائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرمانے لگے کعب اور بیان کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر مشرق میں دوزخ میں بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کیا جائے، مشرق کے اندر دوزخ میں بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کیا جائے تو اس کی تپش سے مغرب کے اندر کھڑے ہوئے آدمی کا دماغ کھولنے لگے گا، حتیٰ کہ مشرق کے اندر بیل کے نتھنے کے برابر جو دوزخ میں سوراخ کیا گیا جہنم میں، اس سے مغرب میں کھڑے آدمی کا دماغ کھولے گا، یہاں تک کہ اس کا دماغ
بہنے لگے گا۔ انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق نے اور زیادہ بیان کرو، تو میں نے کہا اے امیر المومنین، قیامت والے دن دوزخ ایک لمبا سانس لے گی جس کے اثر سے ہر مقرب فرشتہ اور نبی، ہر مقرب فرشتہ اور نبی، مرسل وہ بھلے رسول ہے، وہ نبی ہے، وہ گھٹنوں کے بل گر جائے گا، گھٹنوں کے بل گر جائے گا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور کہیں گے اے میرے رب نفسی نفسی، آج میں تجھ سے اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، آج میں تجھ سے اپنی جان کا سوال کرتا ہوں، اور آج میں تجھ سے اپنے نفس کے متعلق سوال کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق کافی دیر سر جھکا کر بیٹھے رہے۔ ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے کہا اے امیر المومنین، یہ جو میں نے آپ کو باتیں سنائی ہیں، کیا آپ اللہ کی کتاب میں ان باتوں کو نہیں پاتے؟ تو انہوں نے کہا کیسے؟ تو میں نے یہ آیت پڑھی یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ یہ تو قرآن کے اندر ہے، یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ نبی 70 نبیوں کے اعمال بھی لے کے جائیں گے تو آپ اپنے عمل کو حقیر پائیں گے، اور ہر نبی مرسل اور مقرب فرشتہ بھی گھٹنوں کے بل گرا ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیاں اور خوفناک منظر ایسا ہوگا